منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اما بعد اللہ جل شانہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور النور شافع یوم النشور سید عرب و عجم سید انس و جان معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے ذیل و ضمن میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کا تذکرہ کرنے کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، ویسے تو حضور کی تعریف کما کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کمالات جو اوصاف بیان آپ کو عطا کیے ہیں، میرے امام کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت آپ فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا، کہ میں اپنے شعروں کے ساتھ یہ مت سمجھو کہ حسان کا یہ دعویٰ ہے کہ حسان اپنے شعروں سے مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، بلکہ حسان اپنے شعر میں مصطفیٰ کا نام ڈال کے شعروں کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ اگر حسان کے شعروں کو کوئی قدر ہے، حسان کے کلام کی کوئی عظمت ہے، تو وہ فقط نام مصطفیٰ کا ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کے ابواب میں سے ایک باب انشاءاللہ آج اس پر لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے
کہ حضور کے تمام اوصاف، تمام کمالات اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ کے عطا سے ہیں، اللہ کی دینے سے ہیں۔ ذاتی کمال سارے اللہ کے ہیں، حضور کے سارے کمال اللہ کی عطا سے ہیں۔ اور اللہ نے حضور کو کیا کیا عطا کیا، یہ یا رب جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول منع کر دے اس سے تم باز آ جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس بات سے رب تمہیں منع کرے تم رک جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ فرماتا کہ جس کا میں تمہیں خالق و مالک ہو کر جس بات کا تمہیں حکم دوں وہ کام کرنا ہے، اور جس کام سے میں تمہیں منع کروں وہ کام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میرا رسول منع کرے، جو حکم میرا رسول دے، یعنی عمل کرنا ہے تو مصطفیٰ کی طرف دیکھو، اگر کسی چیز سے رکنا ہے تو فرمان مصطفیٰ کو سنو۔ تو یہ مصطفیٰ کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمام مخلوق کا مالک ہے، ساری ملکوت اللہ کی ہے، سارا اللہ کا ملک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں سارا اللہ کا ملک ہے، ساری اللہ کی ملکیت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف آیت کا اتنا حصہ ہی کیوں پڑھتے ہو، آگے بھی تو پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، سارا کچھ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ وہ مالک نہیں جو سب کچھ اپنے پاس دبا کر رکھتا ہے، قبضے میں رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ یہ جو سوچ بعض لوگ ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اللہ نے اختیار نہیں دیا، یہ اختیار سارے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ کا قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ اللہ کہتا ہے یہ جو یہودی ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ اپنے خزانے کسی کو نہیں دیتا، اللہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، اللہ دنیا کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں دیتا، کسی کو کوئی علم نہیں دیتا، کسی کو کوئی ملک نہیں دیتا، کسی کو کوئی جائیداد نہیں دیتا، اللہ نے سارے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ جو توحید یہودیوں والی تم بیان کرتے ہو، اس پر اللہ کہتا ہے لعنوا بما قالوا، ان کے اس قول پر لعنت۔ اللہ تبارک و تعالی اس توحید کے بیان پر لعنت فرما رہا ہے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ملک میں کسی کو اختیار نہیں دیتا، یہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان آگے بیان کی گئی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اختیار لے لیتا ہے۔ اور فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ میرے سرکار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یعطی، اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، اور میں بانٹتا ہوں۔ اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں۔ تو کائنات کو جو بھی ملتا ہے صدقہ رسول کے ملتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو ذکر کیا ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ مصطفیٰ اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ سرکار اللہ کے نائب مطلق ہیں، تو جو نائب ہوتا ہے اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہو، کوئی افسر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، وہ اپنا کسی کو نائب بناتا ہے، یا ملک کا صدر ہے اس کا نائب ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم میرا نائب ہے، لیکن تو نے فیصلہ کوئی نہیں کرنا۔ مسجد میں نائب امام رکھا جاتا ہے، اور نائب امام کو کہا یہ گیا کہ تم نائب امام ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نائب امام ہو، لیکن نماز تم نے نہیں پڑھانی، تم نماز نہیں پڑھا سکتے، تم نائب امام ہو۔ تو وہ کہے گا میں نائب امام کس چیز کا؟ نائب وہ ہوتا ہے جس کے پاس جس چیز کا نائب بنایا گیا ہے اس کا اختیار بھی ہو، جس ذمہ داری کا اس کو نائب بنایا جا رہا ہے اس ذمہ داری کا اس کے پاس اختیار بھی ہو۔ اللہ نے کائنات کے اندر اپنے رسول کو اپنا نائب مطلق بنا کر بھیجا ہے، تو سارے خزانے بھی عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جتنے رسول بھیجے، آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ فرماتا ہے میں نے جتنے رسول بھیجے سارے اس لیے بھیجے ہیں کہ میرے رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ رسول کی۔ حقیقت میں اطاعت تو کرنی ہے اللہ کی، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اطاعت کرو میرے رسولوں کی۔ کیوں رسول کی اطاعت کرو؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی سمجھ لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے بات کو ماننا چاہتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے فرمان کو ماننا چاہتا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرتا جا، سمجھ جا میری اطاعت کر رہا ہے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے وہ اطاعت اللہ کے احکام کی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے در کو چھوڑتا ہے وہ تو مومن ہی نہیں رہتا۔ فلا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جو تیری بات نہیں مانتا وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ مجھ سے پیار کرے۔ ہر بندے کو اللہ سے پیار ہے، ہر مسلمان کو اللہ سے پیار ہے، ہر مومن کو اللہ سے پیار ہے۔ نبی سب کو اللہ سے پیار ہے نا، سارے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ سے پیار ہے، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم دعوی محبت میں سچے ہو تو طریقہ آسان بتا دیتا،
طریقہ آسان بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، ایسا طریقہ بتاؤں گا جب اس پر عمل کرو گے رب تم سے پیار کرنے لگ جائے گا. رب تم سے پیار کرنے لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبوب ان کو آپ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ مصطفیٰ فرماتے کہ پھر اللہ کے حکموں کو بھی مانو. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو اللہ کے حکموں کو مانو. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو اللہ کے فرامین پر عمل کرو. اللہ جو تمہیں حکم دیتا ہے اس پر چلو. اللہ جس چیز سے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ. چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفیٰ فرماتے کہ جب تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرو. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے اگر پیار کرتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو. پیار اللہ سے کرتے ہو، اتباع مصطفیٰ کی کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے پھر میرے بھی ہو جاؤ گے. جب مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے میرے ہو جاؤ گے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یعنی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں. عزیزان گرامی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایسی تعویلیں ہیں، حقیقت میں تو اختیار کی یہاں بات نہیں ہے. آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا فرمان میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اعطیت مفاتیح الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی. زمین کے سارے خزانے اللہ نے مجھے عطا کر دیے ہیں، اللہ نے میرے اختیار میں دے دیے ہیں. تو جس کو خزانے دیے ہیں اس کو اختیار بھی تو دیا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر. بھری جنت عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر. میرے مصطفیٰ مجمع میں اعلان کرتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. مصطفیٰ لوگوں کو جنت کی ٹکٹ، یہ جیسے آج کل ہمارے نعت خان جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جنت مصطفیٰ کے قبضے میں ہے، مصطفیٰ کے قبضے میں ہے. مصطفیٰ جس کو جنت چاہے عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام اختیار دے کر بھیجا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک حضور کے پیارے صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو دین کا معاملہ ہے، احکام ہیں، اللہ نے حضور کو احکام دیے، حضور نے آگے امت کو بتائے، اس میں یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے. تو دنیا کا معاملہ، دنیاوی کوئی بھی چیز، وہ ایک فرقے کا ایک مولوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھ مارا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ العظیم. حضور کے ایک صحابی
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، مسئلہ نہیں پوچھنے آئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنے آئے، اپنی ایک پریشانی لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پریشان ہوں، کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ یا رسول اللہ، کوئی بات یاد نہیں رہتی، حافظہ بڑا کمزور ہے، بات سنتا ہوں تھوڑی دیر یاد ہوتی ہے، بعد میں بھول جاتا ہوں۔ بڑے آج بھی کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو جائے آج کے دور میں، تو وہ کسی کو جب کہے گا تو لازمی طور پر اگلا بندہ یہی کہے گا کہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، کوئی بادام شدام کھاؤ، کوئی کشتے وغیرہ کھاؤ، یا چلو زیادہ مسئلہ ہے تو روحانی علاج کرنا چاہتے ہو تو سورہ علم نشرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو۔ اگر علم نشرہ پوری نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی ہی پڑھ لو، رب اشرح لی صدری پڑھ لو، یہ دم درود کر لو، اللہ تیرا سینہ کھول دے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا معاملہ یہ بڑا لمبا ہو جائے گا، میرا عاشق تڑپ رہا ہے، میرا عاشق تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی فوراً حل کرنی ہے۔ اور اس صحابی کا نام ہر بچہ جانتا ہے، صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حافظہ کمزور، بات بھول جاتی ہے، بات یاد کوئی نہیں رہتی، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا فلاں چیز لے آ، اس کو میں دوا تیار کر دوں گا، تو کھائے گا اللہ شفا کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دامن پھیلا، ذرا جھولی پھیلا، اپنی چادر پھیلا۔ صحابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ دماغ کا علاج کرانے آیا ہوں، آپ چادر پھیلانے کا فرما رہے ہیں، میں کوئی اور خیرات مانگنے تو نہیں آیا، میں کوئی روٹی کپڑا مکان تو مانگنے نہیں آیا، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا چادر بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، میرے مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ، حدیث کے لفظ ہے ایسے خالی ہاتھ جو بلند کیا، ایسے مٹھی بند کی، مٹھی بند کر کے مصطفیٰ نے ایسے چادر پر رکھی، فرمایا ابو ہریرہ لپیٹ لے، اس کو سینے سے لگا لے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن سے وہ چادر سینے سے لگائی ہے کوئی بات بھولی ہی نہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بریلی کا تاجدار تڑپ کے کہتا ہے وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی کتابوں کے اندر سب سے زیادہ جس بندے سے حدیثیں روایت ہیں اس کا نام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وقت کے دامن میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم اگلے جمعۃ المبارک بھی چند حوالے آپ کی